ہوا یہ کہ غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتا نہیں، کم ترکوا من جنات وعیون، کئی گزرے ہیں دنیا میں ایسے جنہوں نے زراثیم کے ڈھیر لگائے اپنی اولاد کے لیے، لیکن وہ سب فنا ہو گیا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے راولپنڈی والوں، اہل نظر اپنے بچوں کے لیے سونا چاندی کے ڈھیر نہیں لگایا کرتے، یہ آگ ہے آگ، اس میں تو رشتے بھسم ہو جاتے ہیں، اس میں تو محبتیں راکھ بن جاتی ہیں، ابھی باپ کی میت موجود ہوتی ہے کہ لڑائی شروع۔ اہل نظر کبھی یہ دولت جمع نہیں کرتے۔ مجھے معلوم ہے کہ مفسرین نے مختلف رائے قائم کی، لیکن مجھے اس رائے پہ اتفاق ہی نہیں، یقین ہو گیا، اور جب میں نے یہ پڑھا تو جھوم اٹھا کہ اس دیوار کے نیچے ایک تختی، پتھر کی تختی یا سلور کی تختی دفن تھی، اور اس تختی پہ اس صالح متقی بندے نے اپنے بچوں کے لیے یہ وصیت لکھ دی تھی کہ لا تشرک باللہ، یہی وہ دولت ہے جو لقمان نے اپنے فرزند کو دی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، دنیا چھوڑنے لگا لقمان، اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا لخت جگر، میں نے تیرے لیے جاگیریں نہیں بنائی، محلات نہیں چھوڑے، ہیرے جواہرات کے ڈھیر نہیں چھوڑے، سونا جمع نہیں کیا، بس کچھ حکمت کے زرین بول دیتا ہوں، حکمت کا قیمتی بول دیتا ہوں، اگر اس میں تو نے وفا کر دی تو تجھ سے بڑا دولت مند دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ بول کیا ہے، وہ قول کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لخت جگر، دنیا کے سفر میں اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ رحمت للعالمین نے بھی اپنے روحانی بیٹوں کو یہی دیا، فرمایا انبیاء کبھی درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت علم ہوتا ہے، اور علم کی وراثت اللہ کی توحید۔ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، اور علم کی وراثت اور علم کی بنیاد اللہ کی توحید۔ رأس الحکمت مخافت اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی فرمایا، ایک صحابی کو سامنے بٹھا کے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ کہنے لگا اگر صورتحال خطرناک ہو جائے
اگر میری جان خطرے میں ہو. رحمت عالم نے فرمایا, موحد اعظم نے فرمایا, امام الموحدین نے فرمایا, ان قتلتا اور حرکتا, اگر تجھے ریزہ ریزہ بھی کر دیا جائے, آگ میں جھونک کر بھسم کر دیا جائے, کٹ جانا, جل جانا, لیکن اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ بنانا. قرآن پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یاد ہے کچھ؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جب یعقوب دنیا چھوڑنے لگا, موت کے آثار سامنے نظر آئے, تو اپنے بچوں کو قریب بلایا, فرمایا ما تعبدون من بعدی. دنیا چھوڑنے سے پہلے میں نے جو تمہیں سبق پڑھایا, میں نے جو تمہیں تعلیم دی, ذرا بتاؤ میرا وہ سبق یاد ہے کہ نہیں؟ اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے, کیا کہا میں نے؟ اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں. اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں. ما تعبدون من بعدی, بتاؤ تمہاری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ اے اللہ, جب تک نظام صبح و شام قائم رہے, جب تک فلک کے دامن میں ستارے چمکتے رہیں, جب تک ہدایت میں انادل چہکتے رہیں, شیخ القرآن کے حدیقہ سے, شیخ القرآن کے اس گلشن توحید و سنت سے بھی یہ آواز بلند ہو. شیخ الہند کے روحانی فرزندوں کی یہ آواز گونجتی رہے, ولی اللہ کے روحانی بیٹوں کی یہ آواز گونجتی رہے, شاہ اسماعیل شہید کے روحانی بیٹوں کی یہ آواز گونجتی رہے. آلے اس کی بگڑی بھی اسی سے بنے گی, چاہے وہ دنیاوی زندگی کے کسی شعبے میں کھڑا ہو. میں نے پہلے کہا اس اسٹیج سے میں نمبر نہیں سیاسی نمبر بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں, بس اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر کسی کا دل چاہے تو اس آواز میں شامل ہو کے دیکھ لے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہی پہ ضرب لگے ذرا, تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ سفینے پار لگانے والا کون؟ دعا پکار کو قبول کرنے والا کون؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے راول پنڈی والو, پاکستان والو, باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. آستانے سجے ہوئے ہیں, قبریں سجی ہوئی ہیں, جھنڈیاں لہرا رہی ہیں, اور بیٹھے ہوئے ہیں پروفیشنل یتیم. فلسفہ یہ ہے کہ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. بس یہی در ہے,
اسی در سے صدا آ رہی ہے، اسی در سے صدا آتی رہے گی قیامت تک کہ کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، کچھ لیے بغیر سب کچھ دینے والا کون؟ افریقہ میں ایک نو مسلم سے میں نے پوچھا، عیسائیت چھوڑ دی تم نے، اسلام قبول کیا، اسلام کی کس ادا نے تجھے متاثر کیا؟ تن کا کالا من کا گورا تھا، کہنے لگا اسلام کی تو ہر ادا دل نواز ہے، دل نشین ہے، لیکن مجھے اسلام کی جس ادا نے سب سے زیادہ متاثر کیا اور میری زندگی میں انقلاب بپا کر دیا وہ یہ ہے کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکوں کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں ایکسچینج کا چکر نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ میں نے جب اس سے وضاحت چاہی تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ جب ہم عیسائی ہوتے تھے تو کلیسا میں بیٹھے ہوئے پادری ہم سے کہتے تھے گاڈ تمہاری نہیں سنتا، چہرہ تکیا ہی کدے اپنا بوتھا دیکھے ہی اپنا کدے، رب نال گلاں کرنا چاہتا ہے، رب کو منوانا چاہتا ہے، تو آڈی نہیں سنتا، تسی دنیا پھسے ہو، اسی اللہ دے پیارے ہیں، اسی مقدس لوگ ہاں، تہاڈی سندا نہیں تے ساڈی موڑدا نہیں، تسی سانو خوش کرو تے اسی اونوں خوش کران گے، تسی سانو خوش کرو تے اسی اونوں خوش کران گے۔ کہنے لگا یہ تو پھر درد سر ہے انسان کو خوش کرنا، ایک عذاب ہم انہی کو خوش کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ہمارے ٹاؤن میں اللہ کا کرم ہوا کہ محمد الیاس کے مبلغین آ گئے، خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں محمد الیاس، خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں تجھ پر، کروٹ کروٹ اللہ تجھے سکون عطا فرمائے۔ یقین فرمائیے آج جو ہمارا حال ہے، تفریق و انتشار کے جو باب ہم نے ترتیب دیے ہیں، خدا کی قسم شاید ہم منہ دکھانے کے نہ رہتے، یہ بھی انہی کی محنتوں کا ثمر ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہے، ورنہ ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ یہ اسلام کے خاموش مگر پرجوش مبلغ، اسلام کے خاموش مگر پرجوش مبلغ، کہنے لگا محمد الیاس کے سپاہی، محمد الیاس کے مبلغین آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ تمہارے قرآن میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں تو سڑیا بیٹھا اس نے جی، سڑیا بیٹھا یہ کہنا تسی سانو خوش کرو تے اسی انہوں۔ میں نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے قرآن میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حسن اتفاق سے ایک مبلغ کی جیب میں انگلش ترجمے والا قرآن کریم تھا، اس نے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا اور قرآن مسکرا مسکرا کے یہ کہہ رہا تھا، فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو نہیں نہیں سننے کی بات ہی نہیں ہے، ایک ہے سننا ایک ہے مان لینا، سننے کے بعد ماننا یہ سیکنڈ سٹیپ ہے،
پہلے سنیں گے، پھر غور کریں گے، پھر مشورہ لیں گے، مانے کہ نہ مانے. رب العالمین نے فرمایا جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں نے سننے والا خانہ ہی ختم کر دیا، تو بول تو صحیح، قبول کرتا ہوں. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو نا، میں تمہاری دعا و پکار کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو میری عبادت میں کنی کتراتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، فطرت انہیں ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دے گی. بات ہو رہی تھی ادعونی کی، مجھے پکارو، اور آگے کیا کہا؟ ان الذین یستکبرون عن دعائی نہیں، ان الذین یستکبرون عن دعوتی نہیں، ان الذین یستکبرون عن. قرآن نے یہ بتانا چاہا ہے آپ کو کہ پکارنا صرف پکار نہیں ہے، عبادت ہے. بلکہ شارح قرآن نے تو یہ کہا، قرآن کے حقیقی ترجمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، پکارنا عبادت کی روح ہے. جیسے بادام میں گٹھلی ہوتی ہے نا، اسی طرح عبادت میں پکارنا روح ہے. ذرا کہو نا یا اللہ. جم کے نہیں کہا آپ نے. ناراض لگتے ہو، مہنگائی ہو گئی یا محترمہ آ گئی ہے؟ ہمارا تو قصور نہیں ہے، جو اس ملک کا قانون ہے اس کے جلوے تو دیکھنے پڑیں گے نا بابو. میں پرسوں جب آ رہا تھا تو ایک صاحب اٹھ کے میرے پاس آئے، جہاز کی ساتھ والی سیٹ فارغ تھی، ساتھ بیٹھ کر بڑے ہمدردانہ لہجے میں جیسے تعزیت کہہ رہے ہوں نا کہ جی شاہ صاحب بڑا افسوس ہوا جی، یہ جو ہوا ہے بڑا افسوس ہوا، علماء کو بہت کم رسپانس ملا. میں نے کہا نہیں کوئی افسوس نہیں ہوا مسٹر، کوئی افسوس نہیں ہوا. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کوئی افسوس نہیں ہوا کہ جس معاشرے کا 90% اشرار پہ مشتمل ہو، میں مغربی جمہوریت کا کاسا لے کے جاؤں وہاں سے خیر ڈھونڈوں، یہی ملے گا اور کیا ملے گا؟ بے شک مجھے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. پھر کہنے لگا جی یہ عورت کی وہ جو ہے حکمرانی اسلام میں. میں نے کہا بس کرو، عورت کی حکمرانی اسلام، جب اسلام آئے گا پھر اسلام بتائے گا. تم نے یہاں اسلام کو لانے کب دیا؟ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، شریعت کی عدالت نے سود کو حرام قرار دیا، تو اسلام کے چودھری سپریم کورٹ میں اپیل کرنے گئے کہ نہیں سود کو رہنے دیا جائے، اس کے بغیر نبھتی نہیں. تم نے اسلام کو کب آنے دیا کہ اسلام فیصلے کرے؟ برطانیہ کا قانون ہے یہاں پر، اسلام کو تم نے 50 سال گزر جانے کے باوجود محکوم رکھا ہوا ہے، سزا تو ملے گی. یہ تو پھر بھی اس کا کرم ہے کہ ایک واضح جنس آ گئی، ورنہ اس قوم کے جو کرتوت ہیں تو تیسری جنس کو آنا چاہیے تھا. آپ بڑے فتوے پوچھتے ہو ہم سے، اب اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے. ہم نہیں استعمال ہوں گے، اگر ہو سکتا ہے تو متحد ہو کر امریکہ کا وہ خنجر توڑو جو سب کے گلے کاٹنے پر تلا ہوا ہے. میں دنیا میں کہیں آپ کو یہ منافقت کی مثال مل سکتی ہے؟ ہاں تو ذرا یا اللہ جم کے ذرا یا اللہ. میں تھکا بیٹھا ہوں، میں اس طرح کہوں گا آپ یا اللہ. یہ کیا کیا آپ نے؟ عبادت کی ہے. جزاک اللہ. یہ آپ نے عبادت کی. یا اللہ کہنا کیا ہے؟ عبادت ہے. تو پھر یا رسول اللہ پوچھ لیجئے نا اس شاخ سے
اس شاخ سے کوئی مانتے تو ہیں لیکن ذرا دیر سے مانتے ہیں، دیر سے مانتے ہیں۔ سیاسی ضرورت پڑی تو کہہ دیا، یہی تو مصیبت ہے، تباہ کر رکھا ہے سیاست نے۔ میں جب تک کہتا تھا تو کراچی میں میرا داخلہ بند ہوتا تھا۔ یہ ہمارے سندھ کے بھائی بیٹھے ہیں، قاری صاحب، ان سے پوچھئے میرے بارے میں وہاں کیا فیصلے ہوتے ہیں صوبہ سندھ میں۔ پورے صوبہ کی پولیس ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر الرٹ کھڑی ہے کہ عبد المجید نہ آ جائے۔ اگر میں کہتا تھا تو فتویٰ ہوتا تھا یہ گستاخ ہے۔ اب سیاسی ضرورت پڑی تو ارشاد فرمایا اگر کوئی احتراماً سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، تعظیماً سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی مذہب سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے۔ الآن جئت بالحق، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں۔ یا اللہ کہنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اس لہجے میں، اس ٹون میں اللہ کے کسی ولی کو، نبی کو، شہید کو، صدیق کو پکارا جائے گا تو وہ کیا بنے گا؟ شرک بنے گا۔ میرے عزیز دوستوں، قرآن کریم کا پیغام یہ ہے، اہل نظر کی دولت توحید ہے، اہل نظر کی دولت توحید ہے، اور پاکستان والوں اللہ کی توحید میں وفا کرو گے تو تمہاری بگڑی بنے گی۔ مجاہد بننے کا شوق ہے؟ اس کے لیے بھی پہلے موحد بننا ضروری ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ مجاہد بننے سے پہلے موحد ہونا ضروری ہے۔ ابو بکر صدیق سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک، صدیق اکبر سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک کی تاریخ گواہ ہے۔ مجھے دکھائیے کوئی کہ کوئی مشرک مجاہد بن گیا ہو۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، قلیل ملت۔ مشرک لٹیرا تو بن سکتا ہے، راہزن تو بن سکتا ہے، ڈاکو تو بن سکتا ہے، انواع برائے تاوان کی وارداتیں تو کر سکتا ہے، لیکن مجاہد نہیں بن سکتا۔ مجاہد وہ بنے گا جس کے سینے میں توحید کی امانت ہوگی۔ کہا نا کسی روشن ضمیر نے کہ بطحا کی وادیوں سے گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا۔ اے آپ جوئے گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ سالار کارواں تھا میر حجاز اپنا، جس نام سے ہے باقی آرام جا ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جس طرح افغانستان کے محاذ پر شاہ ولی اللہ کے رضاکاروں نے ایک تاریخ ترتیب دی ہے، کشمیر کے محاذ پر بھی انشاءاللہ شاہ ولی اللہ اور اسماعیل شہید کے بیٹے ہی تاریخ لکھیں گے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نامہ نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان میں ہی ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ مجاہد بننے کے لیے بھی موحد ہونا ضروری ہے۔ جب تک کوئی موحد نہیں ہوگا مجاہد نہیں بن سکتا۔ باپ بننے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے۔ مردانگی کے بغیر باپ نہیں بن سکتا۔ جب تک سینے میں توحید کی حرارت نہیں ہوگی جذبہ جہاد نہیں سا جوان ہو سکتا۔ فرمایا ما تعبدون من بعدی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ وہ مجاہد کے بیٹے تھے نا، اعلان کیا ہم نہیں بھولے آپ کا سبق، نہیں بھولے نا اشرف علی، ہم نہیں بھولے آپ کا سبق، چاہے حالات کچھ ہوں
چاہے دنیا کتنے رنگ بدل لے. آج میرے عزیزوں نے مجھ سے کچھ لکھوانا چاہا, وہ جو آٹوگراف کہتے ہیں نا, تو سب کو میں نے یہی شعر لکھ کے دیا کہ دنیا نے اپنے آپ کو کتنا بدل لیا, دنیا نے اپنے آپ کو کتنا بدل لیا. ایک اہل عشق ہیں کہ جہاں تھے وہیں رہے. ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے, معبود کون ہے, ہر جگہ موجود کون ہے, علام الغیوب کون ہے, کارساز و